تیسری اصطلاح ہے مستحب. مستحب کی تعریف کیا ہے؟ یعنی وہ عمل کہ جس کا کرنا ثواب ہو اور جس کے ترک میں کوئی گناہ نہ ہو. یعنی آپ نے نہیں کیا کوئی بات نہیں، کوئی گناہ بھی نہیں ہے اگر آپ نے نہیں کیا ہے، لیکن اگر آپ نے کر لیا تو آپ کو ثواب ملے گا. یہ مستحب ہے. اچھا، اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مستحب کو کبھی مبالغے کے ذریعے واجب نہ بنایا جائے. دیکھیے، وہ مباح تھا، اس کو حرام کر دیا تھا حرام عرفی میں. وہ جائز تھا ایک لوگوں کے لیے کام، بعض اوقات پسندیدہ یا مستحب تھا، جیسے یہی معتذر کی طرح سے لیٹنا، لیکن لوگ اسے تقریباً حرام یا مکروہ کے قریب سمجھنے لگے. مستحب کے اندر بھی اتنا مبالغہ نہ کیا جائے کہ اس کو واجب بنا دیا جائے. اچھا، بعض اوقات دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی تبلیغ اس انداز سے کی جاتی ہے بہت سے مستحبات کی. مبلغین کے اندر جو ایک فالٹ آ جاتا ہے، اتنی تاکید کرتی کہ جس پر حج واجب بھی نہیں ہے، وہ جناب قرضہ لے کر حج پر جا رہا ہے، وہ مستطیع نہیں ہے تب بھی چیزیں بیچ کر حج پر جا رہا ہے، وہ جناب نوکری کی بھی پرواہ نہیں کر رہا کہ میں واپس آؤں گا تو میری نوکری ختم ہو جائے گی، بعد میں گھر والے شدید پریشانی کا شکار ہو جائیں گے. ایسے کیسز آتے ہیں، بس مجھے ہر صورت میں حج کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ فلاں جگہ کے اوپر اس طرح سے مولوی صاحب نے مثلا یہ بات بتا دی، فلاں کسی مبلغ نے اس طرح سے اس کے سامنے پریزنٹ کر دی چیز. تو اس میں مبالغہ نہ کیا جائے. کتنی جیسے اس کی مثالیں دی جاتی ہیں. بہت زیادہ بوڑھے افراد، ابھی انڈونیشیا کی خاتون 104 سال کی حج کر کے جو ہے واپس پہنچی ہیں پچھلے سالوں میں. تو بہرحال لیکن اکثر کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کے بہت سارے افراد کہ جو وہاں پر جاتے ہیں اور یقینی طور پر تقریباً ان عمروں کے اندر جانا موت کا سبب ان کے ہو جاتا ہے، یا فریکچرز ہو جاتے ہیں، یا اس طرح کی بہت سی چیزیں کہ ان پر سے ساقط بھی ہو جاتا ہے. لیکن کیا ہے کہ بہت زیادہ اس کے اندر مبالغہ آرائی کی گئی اور مستحب کو تقریباً واجب بنا کے، بلکہ ان کے لیے تو حرام بھی ہو جاتا ہے، تب بھی وہ اس حرام کو واجب سمجھ کے عمل انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو نہ صرف یہ کہ کسی مستحب کو مبالغہ کر کے واجب جیسا بنایا جائے، نہ ہی کسی مکروہ کی اتنی مذمت کی جائے کہ اسے لوگ حرام سمجھنے لگیں. مثلا کالا جوتا پہننا. کالا جوتا، ابھی ویسے اس کی تھوڑی سی تفصیل آگے آئے گی کہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک کالا جوتا پہننے کی کوئی کراہیت ثابت نہیں. یعنی بہت آرام سے آپ بالکل مباح ہے آپ کے لیے کالا جوتا پہننا. لیکن ایک زمانے تک اس کی اتنی مذمت تھی، ہمیں اپنے بھی بزرگوں کا ابھی تک یاد ہے، یعنی بلکہ یہاں تک یعنی تاثر گویا ایسا ہوتا تھا کہ خواہ چوری کا جوتا پہن لو لیکن کالے رنگ کا جوتا نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ اتنی افراط و تفریط، نہ تو کسی مکروہ کو کسی مکروہ کام کی اتنی مذمت کر دیں گے حرام ہو جائے، نہ کسی مستحب کام میں مبالغہ کر کے اس کو واجب سمجھا جائے. اچھا، لغوی اعتبار سے یعنی ناپسندیدہ، یہ مستحب جو ہے لغوی اعتبار سے ایک پسندیدہ چیز کو کہتے ہیں، اور یا کسی چیز کو دوست رکھنے کو کہتے ہیں. اچھا، مستحب کے بہت سے مترادف الفاظ بھی، یہ بھی اگر کبھی آ جائیں تو اصطلاح کے طور پر ان کو بھی یاد رکھیے کہ یہ اگر کسی جگہ پہ آ جائیں تو یہ بھی مستحب کے معنوں میں ہوتے ہیں. مثلا الصوم المندوب، یا مستحب روزے کو مندوب روزہ بھی کہا جاتا ہے. تو یہ اگر کہیں لفظ آ جائے، یا نفلی روزہ آ جائے، یا نفلی نماز آ جائے، یہ بھی نفل بھی جو ہے یہ مستحبی کے معنوں کے اندر ہے. کہ یہ روزہ سنت ہے، یہ بھی مستحب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یا تطوع، اس کو بھی سنت کے معنوں میں کہا جاتا ہے یا مستحب کے معنوں میں. تو یہ اگر کہیں پہ بھی یہ 5 الفاظ نظر آ جائیں تو یہ انہی معنوں کے اندر ہے کہ یہ کام کار ثواب ہے یا یہ کام مستحب ہے. اس کے لیے الگ الگ اس طرح کے الفاظ بھی آتے ہیں، تو وہ سمجھ جائیں کہ یہ مستحبی کے لیے باتیں ہو رہی ہیں. اچھا، جس طریقے سے تمام چیزوں کے اصطلاحات کی اقسام آئی ہیں، اس طرح سے مستحب کی بھی اقسام ہیں. اور اس میں ایک قسم ہے جسے کہتے ہیں مستحب نفسی یا مستحب ذاتی، جس کو کہتے ہیں. یعنی وہ کام بذات خود مستحب ہے، کسی اور مستحب کی وجہ سے مستحب نہیں ہو رہا ہے، خود بذات خود مستحب ہے. مثلا جیسے مستحب نمازیں، آپ نماز شب پڑھ رہی ہیں
نماز غفیلہ مثلا اگر پڑھ رہی ہیں، نماز جعفر تیار پڑھ رہی ہیں، یعنی وہ کام ہو سکتا ہے کہ بذات خود مستحب ہو، یعنی وہ نماز مثلا جو آپ پڑھ رہی ہیں یہ کسی اور وجہ سے مستحب نہیں بنا ہے، اس کے اندر خود ہی ذاتی طور پر یہ کام مستحب ہے۔ اسی طرح سے مثلا مستحب روزے، عید غدیر کا روزہ ہے، مثلا عید مباہلہ کا روزہ ہے، 15 شعبان کا روزہ ہے، اور اسی طریقے سے دہب الارض وغیرہ کا، یا اس طرح سے کوئی بھی یعنی وہ کام یعنی جس میں روزہ رکھنا بالکل مستحب کے طور پر علماء نے بیان کیا ہو ان تاریخوں کو، یعنی وہ جو ہے مستحب ذاتی۔ اچھا، کچھ علماء کہتے ہیں کہ وضو بھی مستحب ذاتی ہے، البتہ آغا سیستانی کا اس میں ایک اختلاف ہے جو بھی آگے چل کر آئے گا۔ یعنی ان علماء کے نزدیک وضو کرنا خود بذات خود ایک مستحب کام ہے۔ مثلا آپ کو کوئی بھی چیز سوائے آغا سیستانی کو چھوڑ کر، وہ کہتے ہیں کہ مثلا کوئی بھی آپ ویسے ہی آپ کا دل چاہے، آپ کو نہ نماز پڑھنی ہے، نہ آپ کو تلاوت قرآن کرنی ہے، نہ آپ کو کوئی اور ایسا کام کرنا ہے جس کے لیے وضو ضروری ہو، ویسے ہی آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں باوضو رہوں بغیر کسی وجہ کے، ذاتی طور پر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، وضو ذاتاً بھی مستحب ہے، سوائے کہ آغا سیستانی کا اختلاف وہ بھی آگے چل کر آ جائے گا۔ تو یہ مستحب ذاتی کی چند ایک مثالیں ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک اور قسم ہے جسے کہتے ہیں مستحب غیری، یعنی ایک کام بذات خود مستحب نہیں ہے، کسی اور مستحب کام کی وجہ سے مستحب ہوا ہے۔ مثلا زیارت کے لیے آپ جا رہی ہیں اور زیارت کے لیے غسل کرنا، یعنی اگر آپ کو زیارت معصومین کے لیے نہیں جانا ہوتا تو آپ غسل بھی نہ کرتی، یعنی پھر استحباب نہیں ہوتا کہ مثلا ہمیں زیارت۔ اچھا، اتنا ایک بیچ میں ایک بات اور آ گئی، تو بعض اوقات دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ غسل کا مستحب ہونا ایک الگ حکم ہے اور اس کا وضو کے لیے کافی ہونا یہ الگ چیز ہے۔ ممکن ہے کہ کبھی غسل کرنا مستحب ہو لیکن وہ غسل کرنا وضو کے لیے کافی نہ ہو۔ دیکھیے جیسے مثلا یہاں کے لیے تو اب تو خیر سبھی کے لیے یہ مسئلہ ہے، مثلا آپ آغا سیستانی کی تقلید میں ہوں یا رہبر کی تقلید میں ہوں، وہ کہتے ہیں کہ مثلا غسل زیارت اگر کوئی شخص دور سے اگر کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، غسل کرنے کا تو ثواب آپ کو مل جائے گا، لیکن یہ وضو کے لیے کافی نہیں، آپ کو نمازوں کے لیے وضو کرنا پڑے گا۔ بلکہ آغا سیستانی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ اگر آپ وہاں پہنچ گئے مقامات زیارت پہ، مثلا کربلا پہنچ گئے اور اب بس ہم اپنے ہوٹل سے غسل کر کے جا رہے ہیں، تب بھی اگر آپ کو وہاں نماز پڑھنی ہے تو آپ کو نمازوں کے لیے الگ سے وضو کرنا پڑے گا۔ یعنی اگرچہ یہ غسل مستحب ہے، یعنی کار ثواب ہے اس کو کرنا، لیکن یہ وضو کے لیے کفایت نہیں کرے گا، چاہے یہ کام، یہ دو الگ الگ چیزیں، اس کو ملائے نہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کہیں گے بھئی غسل تو کر لیا تو وضو کے لیے کافی ہونا چاہیے، نہیں۔ آقا خوئی کا ایک زمانے میں نظریہ یہ تھا کہ وہ دور سے بھی اگر ہم زیارت پڑھنے مثلا پاکستان میں رہتے ہوئے بھی تو کہتے تھے کہ اس کے لیے بھی اگر غسل زیارت کریں تو وہ بھی وضو کے لیے کافی ہے، لیکن یہ مسئلہ انہوں نے بعد میں تبدیل کر دیا تھا اور کہا تھا دور کے لیے مسئلہ نہیں ہے، یہ قریب سے جب آپ زیارت کے لیے وہاں جا رہے ہو تب کے لیے مسئلہ ہے کہ پھر وہ وضو کے لیے کفایت کرتا ہے۔ لیکن آغا سیستانی اس کے بھی قائل نہیں ہے، وہ کہتے نہیں، یہ قریب سے بھی اگر آپ غسل کر کے اور زیارت قبر امام معصوم کے لیے جا رہی ہیں تب بھی وہ کافی نہیں ہے وضو کے لیے۔ تو وضو کیا ہے، غسل کیا ہے، یہ والا غسل زیارت یہ مستحب غیری فی نفسہ ہی نہیں ہے، یعنی کسی اور غیر کام کی وجہ سے، مثلا زیارت کرنے کی وجہ سے یہ اس کا ثواب تھا۔ اگر آپ کو زیارت نہیں کرنی ہے قبر کی اور وہاں آپ نہیں جا رہی ہیں تو فی نفسہ ہی اس کے اندر کوئی خاصیت نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ غسل پھر بھی کریں غسل زیارت کے عنوان سے۔ اور تو اسی طریقے سے غسل زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی قریب سے بھی اگر ہو تو بھی نہ آغا سیستانی کے لحاظ سے نہ آغا رہبر کے لحاظ سے نمازوں کے لیے الگ سے ایک وضو ضرور کرنا پڑے گا، وہ کافی نہیں ہوگا۔ اچھا، آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں، اچھا ایک یہاں پہلے ایک چیز اور کلیئر کر دوں، ایک ویڈیو کچھ دن پہلے بہت شیئر ہوئی تھی اور آغا سیستانی وضو کرتے ہوئے، یہ آغا سیستانی نہیں۔ دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی جو انٹرنیٹ پہ بہت مشہور ہو جاتی ہیں،
تو ہمیشہ انٹرنیٹ والی چیزوں کو زیادہ تر پہلے تو شک کی نگاہ سے دیکھا کریں، جب معتبر کسی ذریعے سے تصدیق ہو جائے تو ایک الگ مسئلہ ہے. جیسے میں نے آپ کو دکھایا تھا اس سے پہلے کہ جناب آیت اللہ سیستانی جو ہے سر پہ قمع لگا رہے ہیں، وہ بھی ان کی تصویر نہیں تھی، اور یہ بھی آغا سیستانی نہیں، حتیٰ کہ ان کے دفتر تک کو تردید کرنی پڑی کہ آغا سیستانی وضو نہیں کر رہے ہیں. خیر وہ وضو صحیح تھا، یہ بھی کوئی بزرگ شخصیت ہیں، ممکن ہے ان کے کوئی رشتہ داری ہوں، بہت زیادہ ان سے شکل کیونکہ ملتی ہے، لیکن بہرحال یہ کہ یہ آغا سیستانی نہیں. تو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ وضو فی نفس ہی مستحب نہیں ہے. ہاں کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے، مثلا پاک ہونے کی نیت سے آپ وضو کریں، تلاوت قرآن کی نیت سے وضو کریں، کوئی قضا نماز آپ کو پڑھنی ہو، کوئی ادا نماز آپ کو پڑھنی ہو، کوئی ریزن ہو تو اس کے لیے تو وضو مستحب ہے، لیکن ویسے ہی فی نفس ہی مستحب نہیں. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ وضو یعنی نفسی طور پر مستحب نہیں ہے، وضو مستحب غیری، یعنی کوئی نہ کوئی کسی اور کوئی وجہ ریزن ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے جس کے لیے آپ وضو کر رہی ہیں. اچھا یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد مستحب کی قسم بندی اسے کہتے ہیں مستحب عینی. مستحب عینی کہتے ہیں کہ جو ہر مکلف کے لیے علیحدہ علیحدہ مستحب ہو، یعنی کسی کچھ لوگوں کے انجام دینے سے آپ پر اس کا استحباب ساقط نہ ہو. مثلا اس کی مثالیں ہیں جیسے نوافل یومیہ، فجر کی 2 رکعت نافلہ نماز ہے، اسی طریقے سے ظہر عصر کی نافلہ نمازیں ہیں، مغرب عشاء کی نافلہ ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ مثلا آپ کے گھر میں کچھ لوگوں نے پڑھ لی تو نوافل یومیہ آپ پر سے ساقط ہو جائیں گے، نہیں، آپ کے لیے الگ سے مستحب ہے. یعنی یہ جو ہیں یہ جو نوافل یہ مستحب عینی ہے، ہر شخص پر الگ الگ مستحب ہے. اسی طریقے سے مثلا نماز شب یہ ہر شخص پر الگ الگ مستحب ہے، الگ سے ہر شخص پر مستحب ہے. اس کے مقابلے میں جو دوسری قسم بنتی ہے اسے کہتے ہیں مستحب کفائی. یعنی اگر کوئی شخص انجام دے لے تو دوسرے افراد پر سے اس کا استحباب ساقط ہو جائے، اسے کہتے ہیں مستحب کفائی. جیسے اگر کوئی شخص مسجد میں ہے مثلا، اور مسجد میں سب لوگ بیٹھے ہیں اور وہاں پر کوئی شخص اذان دے رہا ہے، اذان مسجد کے اندر دے رہا ہے، اور اذان جو ہے وہ جو افراد وہاں پر بیٹھے ہوئے، اس کی کچھ شرطیں ہیں ویسے توضیح المسائل کے اندر، تو اس کا استحباب وہاں پر موجود دیگر اشخاص پر سے ساقط ہے. یعنی ہو گیا نا، بس اس نے اذان دے لی، مسجد کے اندر موجود ہے، سب کے کان میں آواز جا رہی ہے اور شرائط بھی پوری ہیں، تو اب ہر شخص کو الگ الگ وہاں پر اذان نہیں دینی. جیسے ہر شخص مثلا گھر میں اگر ہوتا ہے تو آپ ایک کمرے میں نماز پڑھ رہی ہیں، والد صاحب دوسرے کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہاں آپ ان کا اذان دینا آپ کے لیے جو ہے وہ کافی نہیں ہے، آپ کا اذان دینا ان کے لیے کافی نہیں. بلکہ یہاں تک بھی میں اور بتا دوں کہ مثلا مسجد سے اگر اذان کی آواز آپ کے گھر میں آ رہی ہے، خواہ آپ کا گھر مسجد سے بالکل ملا ہوا ہی کیوں نہ ہو، تب بھی مسجد کی اذان آپ کی اذان کے لیے کافی نہیں ہے، آپ کے لیے اس کا استحباب ابھی بھی باقی ہے. یہ اس جگہ کے لیے جہاں پر اذان مسجد کے اندر جو دی جا رہی تو وہاں پر موجود نمازیوں کے لیے اس اذان کا استحباب ساقط ہو جائے گا، مستحب کفائی ہو جائے گا وہاں کے لیے. بس ایک شخص نے دے دی، باقی سب کے لیے کافی، سب کو الگ الگ اذان نہیں دینا ہے. ہاں اتنا اور بتا دوں ویسے کہ عورتوں کے لیے اذان اور اقامت دونوں مستحب تو ہے لیکن تاکیدی مستحب نہیں. مردوں کے لیے تاکیدی مستحب، عورتوں کے لیے تاکیدی مستحب نہیں. ہاں ذاتی طور پر ان کو اپنی نمازوں کو کامل کرنے کے لیے اذان اور اقامت دینی چاہیے، میں کہہ رہا ہوں مستحب ہے، لیکن ایک چیز ابھی آگے چل کر آئے گی مستحب کی ایک اور قسم جسے مستحب موقدہ یا تاکیدی مستحب کہتے ہیں. عورتوں کے لیے تاکیدی نہیں، ثواب ضرور ہے لیکن تاکید نہیں. تو حتیٰ کہ یعنی عورتیں شرائط کے مطابق اگر کسی جگہ اذان دے بھی دے تب بھی وہ وہاں پر موجود دیگر افراد کے لیے کفایت نہیں کرتی، یعنی ان پر سے اس کا استحباب ساقط نہیں ہوگا. وہ خاص شرطیں ہیں جو نمازی مسجد وغیرہ کے لیے کہ جہاں پر اس طرح سے نماز جماعت ہو رہی. اچھا اس کے بعد اگلی قسم بنتی ہے، اسے کہتے ہیں مستحب موقد یا موقدہ، یعنی جس کی انجام دہی کی شریعت میں بہت زیادہ تاکید آئی ہو، یعنی ایسا مستحب کہ جس کو انجام دینے کی تاکید بہت زیادہ ہو. مثلا غسل جمعہ،
غسل جمعہ کی تاکید بہت زیادہ آئی ہے، بلکہ یہاں تک کہ روایات میں اس کے تارک کو فاسق بھی کہا گیا، یعنی جو غسل جمعہ کو ترک کر دے کہا وہ فاسق ہے، یعنی وہ اس کے طور پر کہ تم نے اتنا اہم ترین مستحب چھوڑ دیا ہے۔ تو غسل جمعہ یہ تاکیدی مستحب ہے۔ اسی طرح سے مثلا قنوت، نمازوں میں جو ہم قنوت پڑھتے ہیں یہ بھی تاکیدی مستحب، حتیٰ کہ اگر کوئی اتنا لمبا قنوت نہیں بھی پڑھنا چاہے تو صرف ہاتھ اٹھا کے آپ کہہ دیں سبحان اللہ بس، یا صرف الحمدللہ بس، اتنا بھی کہنا قنوت کے لیے کافی۔ پھر جس طرح سے بھی جو شخص بھی جتنی اس کی توفیق و لمبی چھوٹی دعائیں جس طرح سے پڑھنا چاہے پڑھ لے، لیکن کم سے کم اتنا ہاتھ اٹھا کے کہہ دے تو بھی قنوت کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے غیر حاجی کے لیے قربانی کرنا، ہمارے ہاں چاہے وہ استطاعت ہی کیوں نہ رکھتا ہو، لیکن حاجی نہیں، صرف حاجی جو حج پر جانور قربان کرتے ہیں وہ ان کے لیے واجب ہوتا ہے، لیکن غیر حاجی پر قربانی کرنا مستحب ہے، لیکن تاکیدی مستحب ہے، یعنی ایسا مستحب جس کی بہت تاکید آئی۔ اسی طرح سے مثلا نماز شب پڑھنا یہ تاکیدی مستحب ہے، عام مستحب نہیں، بہت زیادہ تاکید ہے۔ اسی طرح سے مثلا تلاوت قرآن کرنا یہ عام مستحب نہیں ہے، بہت تاکیدی مستحب ہے، مستحب موقدہ۔ صدقہ دینا یہ تاکیدی مستحب ہے۔ اسی طرح سے مثلا زیارت معصومین کے لیے جانا یہ تاکیدی مستحب ہے، اور سلام کرنا یہ بھی تاکیدی مستحب ہے۔ تو یہ تو ہو گئے تاکیدی مستحب جو یعنی جن کی بہت زیادہ شریعت نے تاکید کی۔ اچھا، اس کے مقابلے میں مستحب غیر موقدہ، یعنی جس کی تاکید زیادہ نہیں، جیسے ابھی آپ نے مثال اس کی ابھی سنی کہ عورتوں کے لیے اذان اور اقامت تاکیدی مستحب نہیں، یہ ثواب ہے لیکن تاکید نہیں آئی ہے بہت زیادہ آپ کے لیے۔ اچھا، ایک چیز اور بھی ہے کہ دیکھیے واجب کا مقدمہ واجب ہوتا ہے، جیسے ہم نے پچھلی دفعہ جب واجب کی مثال بیان کی تھی تو اس میں بھی یہ آئی تھی کہ مثلا ہم پر حج واجب ہے تو حج کے لیے پاسپورٹ بنوانا یہ بھی واجب ہو جائے گا، کیونکہ ہم جب تک حج پر جا نہیں سکتے جب تک کہ پاسپورٹ نہ بن جائے، تو پاسپورٹ بنوانا عقلی لحاظ سے بھی واجب ہو جاتا ہے۔ تو واجب کا مقدمہ جس سے وہ واجب انجام پائے، جس کے بغیر واجب انجام پا ہی نہ سکتا ہو، تو اس کو فراہم کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے، جیسے پاسپورٹ بنوانا۔ اچھا، اس کے مقابلے میں مستحب کا مقدمہ بھی مستحب ہوتا ہے، مستحب کا مقدمہ مستحب ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص تلاوت قرآن کرنا چاہے تو اس کے لیے پانی وغیرہ کا انتظام کرنا یہ بھی مستحب ہو جائے گا۔ مثلا تلاوت قرآن کرنی ہے، وہ اس کا ثواب لینا چاہتا ہے کہ میں باوضو ہو کر تلاوت قرآن کروں، اس کے بغیر بھی ہو جائے گی لیکن زیادہ ثواب ملے گا، تو اس کے لیے پانی وانی ادھر ادھر سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے لا رہا ہے، پانی نہیں ہے تو مثلا خرید کر لا رہا ہے، اب یہ کیا ہے، یہ بھی کار ثواب ہوگا۔ ثواب مستحب کو پانے کا جو مقدمہ ہے اس میں بھی ثواب ملتا ہے، مستحب کا مقدمہ بھی مستحب ہوتا ہے۔ اچھا، اب ایک اور چیز آتی ہے، جیسے کہ مثلا نماز شب کے لیے آپ کو اٹھنا ہے یا نماز فجر کے لیے اٹھنا ہے، اس کے لیے الارم لگانا یہ بھی مستحب کا مقدمہ یا واجب کا مقدمہ بن سکتا ہے، یعنی آپ کو یہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، آپ کو اٹھانے میں مدد دے رہا ہے، ہر وہ چیز کرنا جس سے آپ نماز شب کے لیے اٹھ جائیں، مثلا اس کا مقدمہ یعنی الارم لگانے میں بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ مستحب کا مقدمہ یہ بھی مستحب ہوتا ہے۔ اچھا، اب علماء کہتے ہیں، بعض علماء کا نظریہ یہ ہے کہ بعض مستحبات کا نامکمل چھوڑنا مکروہ ہو سکتا ہے، سب کا یہ نظریہ نہیں ہے لیکن ایک عمومی بات۔ مثلا مستحب روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے اور نماز ظہر کے بعد اگر آپ چاہیں تو مستحب روزے کو تو آپ نماز مغرب سے یا غروب آفتاب سے 2 منٹ پہلے بھی جان بوجھ کے توڑ سکتی ہیں، کوئی گناہ نہیں، مستحب روزہ ہے کیونکہ۔ اور قضا اگر روزہ ہے تو ظہر سے پہلے جان بوجھ کے توڑ سکتی ہیں آپ، بشرطے اس کا وقت تنگ نہ ہو، خیر اس کو بھی چھوڑیے۔ ظہر کے بعد کچھ علماء کا یہ نظریہ رہا ہے کہ ظہر کے بعد مستحب روزے کو مکمل نہ کرنا یہ مکروہ ہے۔ دیکھ، ایک عمومی میں ابھی فی الحال فتاوے کے اس میں نہیں جا رہا کہ موجودہ مراجع کا کیا نظریہ ہے،
لیکن بعض ایسے مستحبات ہیں جن کو نامکمل چھوڑ دینا مکروہ ہو سکتا ہے. اچھا کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں بعض مستحبات کو مکمل کرنا واجب ہو جاتا ہے. دیکھیے بڑے انٹرسٹنگ اس کے اندر جو اصطلاحات آتی ہیں نا. بعض دیکھیے خود کام مستحب تھا بھائی، جب کام مستحب تھا تو اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا بھی مستحب ہونا چاہیے. ابھی آپ نے سنا کہ نہیں پائے تکمیل تک پہنچانا ضروری نہیں ہے، جب چاہیں چھوڑ بھی سکتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ مکروہ ہو سکتا ہے زیادہ زیادہ، بعض کہتے ہیں نہیں بعض مستحبات کو مکمل کرنا واجب بھی ہو جاتا ہے. یعنی ان کا شروع کرنا مستحب تھا، پورا کرنا واجب ہے. مثلا عمرہ کرنا، عمرہ مفردہ کرنا، یعنی جو عمرہ عام طور پہ لوگ جاتے ہیں کہ وہاں جا رہے ہیں فلاں جگہ سے عمرہ کرتے واپس آئیں گے. عمرہ شروع کرنا مستحب ہے لیکن اس کو پورا کرنا واجب ہے، اس کو درمیان سے نہیں چھوڑ سکتے. نہ صرف یہ کہ پورا کرنا ضروری ہے بلکہ صحیح پورا کرنا ضروری. یعنی آپ نے اس طرح سے کیا کہ غلط سلط عمرہ کر کے آ گئے، بظاہر تو آپ نے پورا کر لیا لیکن مثلا آپ نے اس کی شرائط پوری نہیں کی، ایسی غلطیاں کر دی جس سے عمرہ باطل ہوتا ہے. تو باطل ہونے کے باوجود بھی آپ کا احرام نہیں اترا، اپنے ملک واپس آ گئے تب بھی احرام کی پابندیاں ویسے ہی برقرار رہیں گی. یعنی ایک ایسا مستحب ہے کہ عمرہ شروع کرنا مستحب تھا. جب بھی کہا جاتا ہے کہ عام طور پہ وہ افراد جو کہ کاروانوں کے ساتھ نہیں جاتے ہیں، اپنے آفس کلیگز وغیرہ کے ساتھ چلے گئے، کہیں سے گھومتے ہوئے سیر و تفریح کے لیے گئے تھے، وہاں سے چلو عمرہ کرتے ہوئے واپس آئیں گے، مسائل سے واقفیت نہیں رکھتے، تو عمرہ کرنا مستحب تھا. اس سے بہتر ہے کہ عمرے پر نہ جاتے، کیونکہ جب واپس آئیں گے تو اپنے ساتھ پتہ نہیں کتنے حرام ساتھ لے کر آئیں گے. احرام اترا ہی نہیں. جب تک کہ عمرے کو صحیح طور پر انجام نہ دے لیا جائے تب تک آپ کا احرام نہیں اترتا ہے. یعنی وہی پابندیاں برقرار رہیں گی. بڑے مسائل پیچیدہ ہو جاتے ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا مکمل کرنا واجب ہوتا ہے. یا مثلا اس میں آتا ہے بعض اوقات اعتکاف کرنا. اعتکاف کرنا خود مستحب ہے، پہلے دن اعتکاف کیا مستحب ہے. دوسرا دن کا اعتکاف اگر مکمل کر لیا، 2 دن مکمل نہیں ہوئے ابھی بھی توڑ کر آ سکتے ہیں، ہمارا دل نہیں چاہ رہا گھر چلے گئے. 2 دن مکمل ہو گئے تو تیسرا دن واجب ہو جائے گا. چوتھے دن تک توڑ کر آ سکتے ہیں. 5ویں دن اگر مکمل کر لیا تو 6ٹھے دن کا اعتکاف واجب ہو جائے گا. یعنی اس کا شروع کرنا تو مستحب تھا لیکن ایسے مرحلے بھی آئے کہ اس کو مکمل کرنا جو اپنا پیریڈ ہے اس کا یا تو پورے 3 کریں. ہمارے یہاں وہ والا مسئلہ نہیں کہ 1 دن کا اعتکاف، 1 دن کا کوئی اعتکاف ثواب نہیں، 3 دن کا ہی اعتکاف ہوگا. لیکن البتہ توڑ کر آ سکتے ہیں 1 دن کے بعد، 2 دن مکمل ہونے سے پہلے. لیکن 2 دن مکمل ہو گئے تو تیسرا دن واجب ہے. 5ویں دن اگر آپ نے کر لیا اعتکاف تو 6ٹھا جو ہے وہ کرنا واجب ہو جائے گا. تو یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ کبھی مستحب کام کو شروع کرنا تو مستحب ہوتا ہے لیکن اس کو انجام دینا، اسے مکمل کرنا واجب ہو جاتا ہے. اچھا ایک چیز اور بھی ہے اس میں، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مستحبات وہی مستحب ہی تو ہے. نہیں، کیا مستحبات میں بھی تقلید ہوتی ہے؟ جی ہاں، مستحبات میں بھی تقلید ہوتی. یعنی یہ چیز کام مستحب ہے یا نہیں، آپ یہ دیکھیں گے آیت اللہ سیستانی یا جن کی بھی آپ تقلید میں آغا رہبر کی، وہ کیا فرماتے ہیں. یعنی مستحبات کے اندر بھی تقلید ہوتی. اچھا لوگ یہ سوچتے ہیں بھائی مستحبات میں تقلید کیا، مستحبات میں تو مستحبی تو چیزیں ہیں. نہیں، مستحبات میں بھی فقہا میں اختلاف نظر ہو سکتا ہے. اختلاف نظر، مثلا آپ نے تلاوت قرآن کر رہی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اس میں 4 واجب سجدے آتے ہیں. اچھا آپ 4 واجب سجدوں کے اندر ذکر کون سا پڑھیں؟ اچھا خود اس کے اندر بھی علماء میں اختلاف ہے. اس مسئلے کے اندر بھی کچھ کہتے ہیں کہ بھئی جب آپ سجدہ تلاوت کریں گی، جو واجب سجدہ آیا ہے، تو آپ پورے اپنے 7 اعضاء زمین کے اوپر ٹکائیں، پیشانی اس چیز پر رکھیں جس پہ سجدہ کرنا صحیح ہو، جیسے سجدہ گاہ وغیرہ، یا کوئی بھی ایسی چیز جس پہ سجدہ کرنا صحیح ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر ذکر پڑھا جائے جو بھی آگے چل کر آئے گا. آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ نہیں، بہتر تو یہی ہے کہ اسی طرح سے کریں، لیکن واجب کتنا ہے؟ فقط پیشانی کسی ایسی چیز پر رکھ دیں کہ جس پر سجدہ کرنا صحیح ہو، بس
پورے 7 اعضاء لگانے ضروری نہیں، بلکہ اگر سجدہ کا کہیں رکھی ہوئی، اپنے سجدہ کا اٹھا کے پیشانی سے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی پیشانی کے اوپر لگا لی اور مثلا کوئی بھی ذکر پڑھ دیا آپ نے، بس ٹھیک ہے. بلکہ وہ آغا سیستانی تو فرماتے ہیں سجدہ تلاوت میں کوئی سا بھی ذکر پڑھنا بھی واجب نہیں، بس صرف بیٹھے بیٹھے ہی کوئی بھی چیز اٹھائیں جس پر سجدہ صحیح ہو. مثلا مثال دے دیتا ہوں، بالفرض اگر قرآن کا جو کاغذ ہے اس کا جو حاشیہ ہے جو سادہ سا ہوتا ہے عام طور پر، اور قرآن کی جو صفحات ہے کسی ایسی چیز سے بنے جس پہ سجدہ کرنا صحیح ہو، وہ مثلا آپ کی تحقیق ہاں یہ تو کاغذ ایسا ہے کہ اس پہ سجدہ کرنا ٹھیک ہے مثلا، تو اس کے حاشیے پر بھی وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی پیشانی لگا دیں اور بس سجدے کی نیت سے، تو وہ بھی کافی ہو جائے گا. لیکن بہرحال یہ بہتر تو یہی کہ اچھی طریقے سے سجدہ کرنے میں کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا یہ تو مطلوب ہے. جس طرح عام طور پر نماز کا سجدہ ہوتا ہے ایسے سجدہ کریں، لیکن میں منیمم چیزیں بھی بتا دیتا ہوں آپ کو کہ بعض اوقات اگر کوئی مشکل ہو تو آپ اپنی ذمہ داری آپ کی پوری ہو جائے. تو البتہ آغا سیستانی پھر بھی فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ جو نماز کے اندر جو آپ واجب نماز میں جو ذکر پڑھتی ہیں، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ مثلا، وہی اگر پڑھ لیں تو وہ بھی کافی ثواب آپ کو مل جائے گا. وہ کہتے ہیں کوئی ذکر پڑھنا بھی اس کے لیے واجب نہیں. اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے کہ نماز کا جو واجب ذکر ہے جو ہے وہ پڑھا جائے. تو بہرحال اس میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بعض اوقات مستحبات کے اندر بھی فقہا کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے، تو آپ کو اپنے مرجع تقلید کا دیکھیے کہ وہ اس مستحب کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں. اچھا، مستحب کی بحث ہو گئی مکمل. برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله